بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، عراء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک انصاری کے جنازے میں جناب نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ چل رہے تھے اور قبر تک پہنچے تو جناب نبی کریم علیہ السلام وہاں بیٹھ گئے۔ ہم بھی جناب نبی کریم علیہ السلام کے اطراف بیٹھے تھے اور ایسے خاموش کہ گویا پرندے ہمارے سروں پر بیٹھ گئے ہیں، اور ہمیں خاموش و بے حرکت دیکھ کر جناب نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، زمین پر اس سے ایک شغل کے طور پر لکیریں کھینچ رہے تھے۔ پھر جناب نبی کریم علیہ السلام نے اپنا سر اٹھایا اور فرمانے لگے، عذاب قبر سے خدا کی پناہ مانگو۔ 2 یا 3 مرتبہ فرمایا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ مومن جب دنیا سے اٹھنے لگتا ہے اور آخرت کا رخ کرتا ہے تو آسمان سے روشن چہرے والے فرشتے اترتے ہیں، جنت کا کفن لیے ہوئے ہوتے ہیں اور جنت کی خوشبوئیں ساتھ لاتے ہیں۔ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ جہاں تک نظر کام کرتی ہے فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں۔ پھر ملک الموت آ کر اس کے سرہانے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں، اے مطمئن روح، مغفرت خداوندی کی طرف چل۔ یہ سنتے ہی روح نکل پڑتی ہے، جیسے مشک کے منہ سے پانی کے قطرے نکلنے لگتے ہیں۔ روح نکلتے ہی چشم زدن میں وہ اس کو جنتی کفن پہنا دیتے ہیں اور جنتی خوشبو میں اس کو بساتے ہیں۔ وہ مشک کی ایسی بہتر خوشبو ہوتی ہے کہ دنیا میں جو بہترین ہو سکتی ہے اس کو لے کر آسمان پر چڑھنے لگتے ہیں۔ جہاں کہیں سے گزرتے ہیں فرشتے کہتے ہیں کہ یہ کس کی پاک روح لے جا رہے ہو؟ کہا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں کی۔ آسمان تک پہنچ کر دروازہ کھول دیا جاتا ہے، ان کے ساتھ دوسرے تمام فرشتے بھی آسمان دوم تک ساتھ آ جاتے ہیں۔ اسی طرح آسمان با آسمان 7ویں آسمان تک پہنچتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کو علیین کے دفتر میں لکھ لو اور زمین کی طرف واپس کر دو، کیونکہ میں نے اس کو مٹی ہی سے پیدا کیا ہے، اسی کے اندر اس کو واپس کرتا ہوں اور پھر دوبارہ اسی کے اندر سے اس کو اٹھاؤں گا۔ اب اس کی روح واپس کی جاتی ہے۔ یہاں 2 فرشتے آتے ہیں، اس کے پاس بیٹھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ تمہارا دین کون سا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اسلام میرا دین ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ وہ کون شخص ہے جو تمہاری طرف بھیجے گئے تھے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ تمہارا ذریعہ علم کیا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، اس پر ایمان لایا تھا۔ اب آسمان سے ایک ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا فرش لاؤ، جنت کے کپڑے پہناؤ اور جنت کا ایک دروازہ اس کے لیے کھول دو تاکہ جنت کی ہوا اور خوشبو اس کو پہنچتی رہے۔ اس کی قبر تا حد نگاہ کشادہ ہو جاتی ہے۔ ایک خوبصورت شخص اچھے لباس میں خوشبو میں بسا ہوا اس کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے، خوش ہو جاؤ کہ تم سے جو وعدہ کیا گیا تھا آج پورا کیا جاتا ہے۔ وہ پوچھے گا کہ تم کون ہو؟ وہ شخص کہے گا کہ میں تمہارا نیک عمل ہوں۔ تو متوفی کہے گا، اے اللہ اسی وقت قیامت قائم کر دے، میں اہل والمال سے ملوں گا۔ جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، کافر جب دنیا سے منہ موڑنے لگتا ہے تو سیاہ رنگ کے فرشتے ٹاٹ لیے ہوئے آ پہنچتے ہیں اور تا حد نظر ہوتے ہیں۔ اب ملک الموت آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے خبیث روح، نکل اور خدا کی ناراضی اور غضب کی طرف جا۔ تو وہ جسم کے اندر گھسنے لگتی ہے۔ فرشتے اس کو کھینچ کر نکالتے ہیں جیسے کہ لوہے کی سیخ بھیگے ہوئے بالوں کے اندر سے نکالی جاتی ہے۔ وہ اس کو لیتے ہی طرفت العین میں ٹاٹ کے اندر لپیٹ لیتے ہیں۔ اس کے اندر سے سڑے ہوئے مردار کی طرح بدبو نکلتی ہے۔ اس کو لے کر آسمان پر چڑھتے ہیں اور جہاں کہیں سے گزرتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں، یہ کس کی خبیث روح ہے؟ کہا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں کی۔ اور جب آسمان پر پہنچ کر کہتے ہیں کہ دروازہ کھولو تو نہیں کھولا جاتا ہے۔ پھر جناب نبی کریم علیہ السلام نے لا تفتح والی آیت پڑھی
اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو زمین کے طبقہ سجین میں لے جاؤ، چنانچہ اس کی روح وہاں پھینک دی جاتی ہے۔ پھر جناب نبی کریم علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ جو اللہ کا شرک کرتا ہے گویا آسمان سے گر پڑا اور پرندے اس کا گوشت نوچ رہے ہو یا ہوائے دور دراز اس کو لیے اڑ رہی ہو، اس کی روح اس کے جسم میں واپس کر دی جاتی ہے۔ دو فرشتے آ کر پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کون سا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ ہائے میں واقف نہیں۔ اب دریافت کرتے ہیں کہ تیری طرف کون بھیجا گیا؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی علم نہیں۔ اب آسمان سے ندا آتی ہے کہ میرا بندہ جھوٹ کہتا ہے، اس کے لیے دوزخ کا فرش لاؤ اور دوزخ کا دروازہ اس پر کھول دو تاکہ اس کو دوزخ کی حرارت اور گرم بات پہنچتی رہے۔ اس کی قبر اس پر تنگ ہو جاتی ہے اور اتنا دباتی ہے کہ ہڈی پسلی مل جائے۔ ایک قبیح چہرے والا میلے کچیلے کپڑے پہنے بدبودار اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے تجھے اپنے بدبختیوں کی بشارت ہے، یہ وہی دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ پوچھتا ہے کہ تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں تیرا بد عمل ہوں۔ کافر کہنے لگتا ہے کہ خدا کرے قیامت قائم نہ ہو تاکہ مجھے دوزخ میں نہ جانا پڑے۔ برا عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم جناب نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ باہر نکلے، جنازے کے ساتھ تھے، حتیٰ کہ مومن کی روح جب نکلتی ہے تو آسمان اور زمین کے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اس لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ساری فرشتوں کی دعا یہی ہوتی ہے کہ اس کی روح کو ہمارے سامنے سے لیتے جائے۔ کافر کی روح پر ایک ایسا فرشتہ متعین ہوتا ہے جو اندھا، بہرا اور گونگا ہے۔ اس کے ہاتھ میں گرز ہوتا ہے کہ اگر پہاڑ پر مارے تو ریزہ ریزہ ہو جائے، پھر وہ جیسا تھا ویسا بحکم خدا بن جاتا ہے۔ پھر ایک اور مار پڑتی ہے، وہ چیخ اٹھتا ہے کہ جن و انس کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے۔ اب دوزخ کا دروازہ کھل جاتا ہے اور آگ بجھ جاتی ہے۔ جزاک اللہ۔